السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ اس رمضان میں نے آپ سے بہت شارٹ دعاز شیئر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی میں آج ہم ایک نئی دعا ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بہت زبردست میننگ ہے اس کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ دعا شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی جو نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ خبردار، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، بے شک وہ دل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحہ نکالیں اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گہرے الفاظ ہیں دل کے بارے میں، اس پہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے کیوں کہا کہ اگر وہ اچھا ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر اس میں برائی ہے یا اس میں کوئی کجی رہ گئی ہے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ ایسی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ اور ہمارے دل کو کیسا ہونا چاہیے؟ عربک میں دل کو قلب کہتے ہیں، قوف سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو کاف سے پڑھیں گے جو کہ قوف نہیں ہے تو اس کا مطلب کتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بہت کیئرفلی اپنے جب بھی آپ قرآن کی بھی ریسیٹیشن کریں تو پلیز میک شور کہ آپ کے جو ہے تجوید اچھی ہے اور آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں، کیونکہ اگر آپ قوف کو کاف سے چینج کر دیں گی تو ورڈ کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دل کی بات کر رہے ہیں وہ ایک پیور، ایک صاف ستھرا دل ہے، کیونکہ اگر آپ کی دل صاف ہوگا تو آپ کی روح بھی جو ہوگی وہ پاک صاف ہوگی، اور اگر آپ کا دل کرپٹ ہوگا تو آپ کی روح بھی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اچھا، ہمیں معلوم ہے کہ دل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بالکل نرم دل، اور جس کو آپ کوئی بھی بھلائی کی بات بتائیں گے تو وہ جلدی سے اس کو سمجھ جائیں گے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ ان کا نا دل بڑا رحم سے بھرا ہوتا ہے، بہت کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ان کو اچھی بات پتہ چلے تو وہ اس کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو نیگیٹو لیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے آپٹمسٹک ہوتے ہیں اور ہمیشہ بڑا پازیٹیو سوچتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جن کے دل ایسے ہوتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً جو ہے نا اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے اللہ سے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے ذمہ دار ہوں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اچھا، اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے نا وہ سخت دل ہوتا ہے۔ اب سخت دل لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ ناشکری کرتے رہتے ہیں، کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، بہت ایروگنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ سیلفش اور جیلسی تو بے تحاشا ان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہ جس دل میں یہ ساری یہ کوالٹی تو نہیں ہے، مطلب جس دل میں یہ ساری خرابیاں ہوں گی تو وہ ایک بیمار دل ہوتا ہے۔ تو اب وہ جس کا بیمار دل ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے شخص کا قرآن سے رشتہ اچھا نہیں ہے، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی صرف میں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے کیا، میرا خاندان، میرے بچے، میری پڑھائی، میری جاب، وہ ہر چیز پہ اپنے آپ کو ہی داد دیتا ہے کہ سب کچھ میرے ایفرٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک تنکا نہیں ہل سکتا، وہ شخص ڈگری کیسے لے سکتا ہے؟ اور ایسے شخص کی آپ سوچیں کہ روح کتنی بیمار ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تو نہ وہ شخص کنیکٹ ہوا ہوتا ہے، دوسری نہ وہ اذکار کرتا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ یہ یقین کرتا ہے نا کہ یہ سب میرا جو ایفرٹ تھا اس کا رزلٹ ہے، میری محنت ہے۔ تو نہ کبھی وہ پھولوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت کریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا کسی معصوم بچے کو دیکھ کے بھی وہ اس کو خیال نہیں آتا کہ یہ بچہ اتنا معصوم، اتنا خوبصورت
کون بنا سکتا ہے؟ انسان کے بس کی تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے دنیا کے کاموں میں، اپنی ڈیزائرز میں ہی بزی رہتا ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں ہالیڈے کرنی ہے۔ اس کی ساری زندگی کا جو محور ہوتا ہے نا وہ اور اس کی خواہشات۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے، اور وہ اس لیے بیمار ہوتا ہے کہ اس کی جو روح کی جو ہوتی ہے نا ضروریات، وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ روح کو کیا چاہیے؟ روح کو لالچ، حسد، جیلسی، یہ تو نہیں چاہیے نا۔ کچھ لوگوں کا دل جو ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ مرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ نا اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا فضول کی گوسپ کرنے میں لگاتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اور ایسے لائک فحش گوئی یا ایسی باتیں کر رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ انلمیٹڈ وقت لگا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دنیا کے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا نور جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جو میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اس کے بارے میں ایک حدیث شیئر کر رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اکثر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، تو آپ تو نبی ہیں اور ہم سب آپ پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ اتنے خوفزدہ ہو کہ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو دل ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جب چاہے ان کو بدل سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو دلوں کا پھرنا ہے، یہ ایکشن جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو چلیں میں آج کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ اس کو تھوڑا سا بریک کر کے اگر پڑھیں اور اس پہ فوکس کریں کہ یا مقلب القلوب، او دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو قائم رکھ، علی، اوپر، دینک، اپنے دین پر۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ اچھا کچھ لوگ اس کو اللہم لگا کر بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، یا پھر اس کو پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب کہ دلوں کے پھیرنے والے۔ تو دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ اور اگر آپ نوٹس کریں نا تو یہ دعا جو آپ کریں گے اس میں نا 2 چیزیں ہیں، ایک تو خوف ہے اور اس کے ساتھ امید ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہے، وہ کسی وقت بھی پھیر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں ہم اپنے دین سے نہ ہٹ جائیں، ہم لائک غلط باتوں میں نہ ایتھیسٹ نہ بن جائیں یا ڈس بلیور نہ بن جائیں۔ تو ہمیں یہ خوف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مرسیفل ہے تو وہ ہمیں نہیں بھٹکنے دے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کئی لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے ایسے، یا رابطہ ہوا ہوگا یا کوئی واسطہ پڑا ہوگا یا کسی کے تھرو جانتے ہوں گے، یا سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، کوئی مووی ایکٹر ہو سکتا ہے، کوئی پاپ سٹار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کی پوری جسم جو ہے وہ ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ حرم میں کھڑا ہے۔ تو اس نے کیا سوچا تھا کچھ عرصہ پہلے، یا جب وہ پورے جسم پہ ٹیٹوز بنوا رہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے کسی کا دل پھیر دے۔ تو ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ اس کو ریمائنڈر ضرور دیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، ایون کہ جب آپ کی اولاد بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، تو آپ کو ایک اریٹیشن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ گیو اپ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ دلوں کو پھیرنا جو ہے نا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول میں ہے، ہمارا اس پہ کوئی بس نہیں چل سکتا، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ جو انسان ہے وہ 20 سال پہلے کچھ اور تھا، 20 سال بعد اچانک وہ بدل سکتا ہے اور اسلام پہ چلنا شروع ہو جائے، نماز، مسجد، قرآن سے وہ جڑ جائے۔ تو ہمیں بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت حرام ہے۔
جیسے اکثر آپ لوگوں نے یہ ینگسٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے بہت شدید محبت ہے کسی سے، میڈلی ان لو۔ اسلام میں میڈلی ان لو کسی انسان کے ساتھ ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ محبت صرف آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ فرشتوں کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں۔ ہمارے کرام کاتبین ہیں، پھر منکر نکیر ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائل علیہ السلام، اس طرح اور بھی اینجلس ہیں، ان سب کو ڈیوٹیز دی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے دلوں کو پھیرنے والا کام ہے نا، وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کسی فرشتے کو یہ ڈیوٹی نہیں دی ہے۔ فرشتوں کو دوسری ڈیوٹیز دی ہیں، لیکن دلوں کے پھیرنے کی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کی محفل میں ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب ایک طرف، ہمارے دل صرف اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز جانتے ہیں، ہم کیا سوچ رکھتے ہیں، ہم پازیٹیو ہیں، نیگیٹیو ہیں، ہمیں کوئی دل کی بیماری ہے یا ہمارا پیور دل ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو یہ جاب اسائن نہیں کی گئی کہ وہ دلوں کو بھی کنٹرول کریں یا ان کو بدلیں۔ چلیں ایک دفعہ پھر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جیسے اپنی خواہش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر قائم رکھنا، کیونکہ اگر آپ دین سے پلٹ جائیں گے تو پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہر انسان کو اس دعا کی ضرورت ہے؟ اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگوں کے دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اینڈ آف ورلڈ ہونے سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص صبح میں مسلمان ہوگا اور دوپہر کو وہ اپنا مائنڈ چینج کر چکا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس دعا کی کتنی شدید امپورٹنس ہے۔ تو یہ دعا ہمیں اس رمضان میں بھی بے حد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمارے دین پر قائم رکھے، آمین۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔